الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات سامعین کرام عزیز ساتھیوں اللہ کا احسان ہے اس کا فضل و کرم ہے اس کا بڑا انعام ہے کہ اس پروردگار عالم نے ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی بڑی مبارک مجلس ہے دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی ہے الحمدللہ پہلی مرتبہ میرا اس پروگرام میں آنا ہوا حافظ منظر صاحب نے جب مجھ کو بتلایا میرے شاگرد ہیں کہ ایسے ایسے مدرسہ چل رہا ہے 3-4 سال سے اور بچوں پر مکمل محنت ہو رہی ہے اور بچوں نے ناظرہ قرآن کریم کو مکمل کیا اور ایک کے اندر بھی بچے ہیں تو جب میں نے آ کر دیکھا اور بچوں کے تعلیم کو ان کے مکالمے سے ان کی تقاریر سے پتہ چل گیا واقعی ہمارے حافظ منظر صاحب کی بڑی محنت ہے اور آج یہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے اندر جو یہ مکالمے کی شکل میں تقاریر کی شکل میں نعت کی شکل میں جو ہم اور آپ کے سامنے یہ علم ظاہر ہوا یہ صرف اور صرف حافظ منظر صاحب کی محنت ہے اور
میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جو حافظ منظر صاحب کے ساتھ کاندھے سے کندھا لگائے ہوئے ہیں، مال کے ذریعے، محنت کے ذریعے، وقت کے ذریعے جو اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے، جس سے کہ ہم کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہم، پتہ ہی نہیں ہے۔ عربی مدارسوں کا اہتمام جو ہونا چاہیے آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ تعلیم جس سے ہماری جنت بنے گی، جس سے ہماری آخرت بنے گی، آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 15ویں صدی کا مسلمان جہالت کے دلدل میں کھڑا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو چند دن کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو بنے گی وہ عمل سے بنے گی۔ وہاں تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے سارے کے سارے ایمان والوں کو بتلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، بچاؤ تم اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو الہی کس چیز سے؟ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ، جس کا قیمت لوگ اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، یہ بچوں کو خاموش کرو، یہ بچے جو غلط کر رہے ہیں، ہلو، جو بچے گلی میں رہتے ہیں ان کو خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن کریم کے اندر اتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آخرت کے اندر دونوں چیزیں ہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور جنت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی، اور جہنم اللہ رب العزت نے نافرمانوں کے لیے، غیروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصاراؤں کے لیے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہنم کو بنایا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے عمل کیا ہے، کس عمل پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر غیروں کے طریقے ہیں، جس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر یہودیت کے طریقے ہیں، جس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر نصاراؤں کے طریقے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر اسی حال میں ہم دنیا سے چلے گئے تو پھر جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک حقیقی نے، جو سارے کے سارے عالم کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، ساری کی ساری کائنات کا رب، میرا رب، تیرا رب، ساری کی ساری انسانیت کا رب، اس پروردگار عالم کا فرمان ہے، اس مالک حقیقی کا فرمان ہے، اس رب کائنات کا فرمان ہے، تو
انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے۔ تفسیرات کے اندر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دو، اپنے اہل والوں کو علم دین کی تعلیم دو، خود بھی علم دین کو حاصل کرو، خود بھی ایسے عمل کرو جس سے کہ جہنم سے ہم بچ سکیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، ابھی ہم نے جہنم کو سمجھا نہیں ہے، بڑی خطرناک وہ جہنم ہے جس سے بچنے کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی کیفیت کو بتلایا جو میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک آگ ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ دنیا کی آگ تو اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ آج دنیا کی آگ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک روتا بھی جھلس جائے پریشان ہو جاتے، دل ملانے لگتے، بے چین ہو جاتے۔ دنیا سوئی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں میں نیند نہیں، کروٹیں بدلتے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے پروردگار عالم کب صبح ہو، کب میں ڈاکٹر کو دکھلاؤں۔ میرے عزیزوں، جب دنیا کی آگ کی جلن کی کیفیت یہ ہے تو جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ جلانے کی شدت اس کے اندر موجود ہے۔ آج 15ویں صدی کا مسلمان بے خبر ہے، بس دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کی مال و دولت میں لگا ہوا ہے، آخرت کی اس کو فکر نہیں۔ بڑی خطرناک وہ جہنم ہے جس سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت جس وقت جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالے اس کی ساری کھال چل جائے۔ آؤ اللہ کے نافرمانوں، آؤ نمازوں کو چھوڑنے والوں، آؤ بدعمالیوں کے اندر مبتلا رہنے والوں، جہنم کی آگ کی کیفیت کو دیکھو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ساری کی ساری کائنات کے نبی، میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی کیا فرما رہے کہ جہنم کے اندر جس وقت جہنمی کو ڈالا جائے گا اس کی ساری کھال جل جائے گی، اور یہ فرمایا کہ ایک ایک وقت میں 70 مرتبہ کھال جلے گی، ادھر جلتی جائے گی، ادھر بنتی جائے گی، ادھر جلتی جائے گی، ادھر بنتی جائے گی۔ امام الانبیاء سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک ایک وقت میں 70 مرتبہ کھال جلے گی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ اگر ہم اس میں شک اور شبہ بھی کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور سرکار فرما رہے ہیں بڑا خطرناک ہے وہ جہنم کا عذاب۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہمیں بس دنیا کی رونقیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کی مال دولت نظر آ رہی ہے، دنیا کے عیش و آرام نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دنیا کو چل ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ اصل جو چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہم آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لیں۔ انشاءاللہ
جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ داخلہ فرمائے. اور یاد رکھنا اگر ہم نے آخرت کی فکر نہ کی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے. یہ دنیا کی مال دولت، یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کی زیب و زینت یہ چند دن کی ہے، کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں. اور یہ فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے تیار ہے. کب پروردگار عالم کا حکم ہو کب سور پھونکوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے نبی تیرے نبی ساری کی ساری انسانیت کے نبی اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے سور پھونکتے ہی سب کچھ ختم، ہاں سب ختم ہو جائے گا. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ ہمارے کارخانے، یہ ہماری موٹر گاڑی، یہ محلات سب ختم. انسان ختم، جنات ختم، درند پرند چرند ختم، یہ ندی نالے ختم، یہ بڑے بڑے سمندر ختم، زمین ختم، آسمان ختم. اللہ کے رسول امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فانی، دنیا ختم ہونے والی ہے. اے لوگوں دنیا کے عیش و آرام میں کہیں آخرت کو نہ بھول جانا. جس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور پھونکنے کی آواز اتنی خوشنما معلوم ہوگی، اتنی بہتر معلوم ہوگی، اتنی عمدہ معلوم ہوگی کہ اس آواز کو سننے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے دروازوں پر آ جائیں گے. آہستہ آہستہ آواز بڑھتی جائے گی، لوگ آواز کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے اور بڑھے گی. لوگ اس آواز پر دوڑنے لگیں گے. اتنی تیز آواز ہوگی، اتنی تیز آواز ہوگی کہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں گے. پھر اتنی تیز آواز ہو جائے گی، اتنی تیز آواز ہو جائے گی لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے. فرمایا پروردگار عالم نے ارے لوگ کیا اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت، یہ لمبا چوڑا جو سورج نظر آتا ہے دھام سے زمین پر آگ گرے گا. یہ ستارے پراگ پراگ زمین پر آ جائیں گے. فرمایا پروردگار عالم نے زمین کو بوریے کے طریقے سے لپیٹ دیا جائے گا. آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ سب ختم کر دے گا. پہاڑ کو ختم، زمین ختم، آسمان ختم، چاند سورج ختم، ستارے ختم. صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایک سور پر سب ختم ہو جائے گا. جب سب ختم ہو جائے گا تب اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام سے کہے گا اسرافیل وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اسرافیل دوسری سور پھونکو. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری سور پھونکیں گے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب زندہ ہو جائیں گے. جو سالوں سے برسوں سے اپنے قبروں کے اندر موجود ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے. میدان حشر برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہمیں ہے اس کی فکر کہ جب ہم میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں گے اور اللہ نے اگر ہم سے حساب کتاب شروع کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، اللہ کے فرمانوں کو پورا کرتے نہیں، اللہ کے احکام پر چلتے نہیں.
ایسے نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے. اذان کی آواز کانوں کے اندر آ رہی ہے لیکن سنی کر رہے ہیں. مؤذن پکار رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف. ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے محنت مزدوری میں لگے ہوئے اپنی ملازمت میں لگے ہوئے نماز کی فکر نہیں اذان کی فکر نہیں. اے 15ویں صدی کے مسلمان شرم کرو شرم کرو. جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اگر پروردگار عالم نے پوچھ لیا او میرے بندے تو نے نماز کیوں چھوڑی کیا جواب دے گا؟ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستوں بڑا خطرناک منظر ہوگا بڑا خطرناک منظر ہوگا. سورج ہماری کھوپڑیوں کے اوپر ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا سب کھڑے ہوں گے اور اللہ کے خوف کا حال یہ ہوگا میں کیا آپ کیا سارے کے سارے انسان کیا سارے کے سارے ایمان والے کیا. نبیوں کا حال یہ ہوگا قطب ابدالوں کا حال یہ ہوگا اللہ کے ولیوں کا خوف کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. سارے کے سارے لوگوں کو فکر ہوگی کیا ہوگا کیا ہوگا کہاں جائے. آج اللہ نے اگر پوچھ لیا جواب کیا دیں گے؟ کیسے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیسے ہماری مغفرت ہوگی؟ کیسے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ ہر دنیا میں جو میں نافرمانوں میں لگا رہا اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگا رہا نماز سے بے پروا رہا. آج کون ہے جو ہماری سفارش کر دے؟ میرے محترم عزیز و دوستو میدان حشر کا جو حال ہوگا وہ بتلایا جا رہا ہے. سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہنے لگیں گے آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں ہم آپ کی اولاد ہیں اللہ کے سامنے سفارش کر دو ورنہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں آج میں سفارش نہیں کر سکتا. خدا کے خوف سے مجھ کو بھی ڈر لگا ہوا ہے. میں خود اپنی غلطی کو پکڑے ہوئے کھڑا ہوں کہیں پروردگار عالم میری غلطی کی پکڑ نہ کر لے. اللہ نے جنت کے اندر فرمایا تھا اے آدم جہاں چاہو چلے جانا اس درخت کے قریب نہ جانا. مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی میں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا کہیں پروردگار عالم میری غلطی کی پکڑ نہ کر لے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا ڈر ہے کتنا خوف ہے. وہ غلطی جس کو اللہ نے دنیا میں ہی معاف کر دیا لیکن پھر بھی خوف اتنا ہے کہ کہیں گے کہیں پروردگار میری پکڑ نہ کر لے. لیکن آج ہم اور آپ جو گناہوں کے اندر لت اور پست ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں ذرہ برابر بھی ہمیں قیامت کا ڈر لگتا ہے. سارے کے سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے نبی منع کر دیں گے نہیں نہیں آج ہم سفارش نہیں کر سکتے آج ہم سفارش نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سارے نبی کہیں گے نہیں نہیں آج خدا کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے. تلاش کرو امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آج کے دن
کوئی سفارش کرنے والی ذات ہے تو وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اور نہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ امت پہنچے گی جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن میرے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوگا کہ وہ سجدے ریز ہوں گے، سر سجدے میں ہوگا، زبان پر الفاظ ہوں گے، اے پروردگار عالم میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، اے پروردگار میری امت کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب سر سجدے سے اٹھاؤ، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب بتلاؤ کس کس کو، آپ اپنی انگشت مبارک کے اشارے سے فرمائیں گے اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، ایک ایک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ کچھ اور لوگوں کی طرف پہنچے گا جو ایک طرف کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا میرے محبوب ادھر اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، سرکار کہنے لگیں گے اے پروردگار عالم کیوں، کیا یہ میرے امتی نہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے محبوب یہ آپ کی امتی ہے، لیکن یہ وہ امتی ہے جو آپ کے چلے جانے کے بعد بدعت میں لگے رہے، سنتوں کے جنازے نکل رہے تھے، ان کو فکر نہ تھی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہٹاؤ ہٹاؤ، میں ان کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی اتنا بڑا مجمع ہوگا، آپ اس میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سنو میری ماں اور بہنیں، میرے نوجوان ساتھیوں سنو، کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہچان بتلائی اور یوں فرمایا کہ میں اس پہچان سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی۔ ہم اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کیا وہ پہچان ہمارے اندر ہے یا نہیں، جس پہچان سے سرکار سفارش فرمائیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے امتی کی ایک پہچان ہوگی اور اس پہچان سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتی کے وضو کرنے کے اعضاء چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، ماتھا چمکے گا، تھوڑی چمکے گی، ناک چمکے گی، جو وضو کرنے کے اندر دھلا کرتے وہ سارے کے سارے اعضاء چمکیں گے اور ایسے چمکیں گے، ایسے چمکیں گے میں اس چمک سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی۔ غور کریں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے کے اعضاء چمکیں گے۔ اب جب ہم وضو کریں گے تبھی تو چمکیں گے، اور وضو کب کریں گے؟ جب نماز پڑھیں گے تبھی تو وضو کریں گے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے پریشان پریشان پریشان، لیکن یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہر مسلمان
اس کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہے، کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، اتنا کماتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہاں جاتا ہے۔ آؤ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، بڑے پتے کی بات ہے، غور سے سنیں۔ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر برکت نہیں، جیسے کہ آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کتنا بھی کمائے گھر میں برکت ہے ہی نہیں، تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر برکت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے پر پردہ ہے، اے اللہ کے نبی وہ پردہ کرو کہ جاؤ دروازے پر پردہ ہے۔ وہ صحابی گئے اور گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اب تو گھر کے اندر برکت ہے۔ فرمایا کہ دروازے سے پردہ ہٹاؤ برکت ختم ہو جائے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آتا، دروازے پر پردہ ڈالوں تو برکت، دروازے سے پردہ ہٹا دوں تو برکت ختم، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تمہارے دروازے پر پردہ نہیں تھا، ایک بے نمازی کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھر کی برکت ختم کر دی۔ جب تم نے ڈال لیا تو اس کی نظر گھر میں جانے سے بچ گئی، اللہ نے اس گھر کے اندر برکت شروع کر دی۔ سمجھ میں آئے کچھ بات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ایک بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے گھر کی ساری برکت ختم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آج تو ہمارے یہاں پورا کے پورا گھر بے نمازی، باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اماں نماز نہیں پڑھتی، بہن نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، چھوٹا بھی نماز نہیں پڑھتا، بڑا بھی نماز نہیں پڑھتا، بوڑھا بھی نماز نہیں پڑھتا، جوان بھی نماز نہیں پڑھتا، سارا کا سارا گھر بے نمازی ہے، برکت کیا خاک ہوگی؟ کہتے نہیں کہ حضرت کچھ ایسا تعویذ دے دو جس سے کہ میرے گھر کے اندر برکت آ جائے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لو محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ برکت کے لیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ کرام کو جب کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی، جب کوئی تکلیف ہوا کرتی تھی، جب کسی چیز کی حاجت ہوا کرتی تھی، بس 2 رکعت نماز کی نیت باندھا کرتے تھے، نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرتے تھے، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے مالک حقیقی، اے پروردگار عالم، میری اس پریشانی کو دور فرما، میری اس مصیبت کو دور فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے رب کو راضی کرتے تھے، سب کچھ حل ہو جاتا تھا۔ آج میرا تیرا حال کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہم گانے بجانے میں لگے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے کام کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم یوں لب محفل جمائے ہوئے ہیں، ذرا سا سر میں درد کیا ہوا ہم نے نماز چھوڑ دی، ذرا سا پیٹ میں درد کیا ہوا ہم نے نماز چھوڑ دی، ذرا سا بدن میں آلکس کیا آیا ہم نے نماز چھوڑ دی۔ آؤ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو، اے بے نمازیوں، اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، آؤ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو۔ اس گھر کے اندر، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں جب تک برکت نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ نماز
पूछ ले यार हमसे पूछ ले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला लेटे हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ किया। आपने फरमाया अबू हुरैरा क्या बात है? ए अबू हुरैरा क्या बात है? ए अल्लाह के नबी पेट में दर्द है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा उस नमाज पर नमाज में शिफा है। जब बीमार पड़ जाए तो नमाज पढ़ तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। किसी परेशानी के अंदर आ जाए नमाज पढ़ तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए नमाज पढ़ तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। आज हमसे फर्ज अदा नहीं होते और फिर हम कहते हाय परेशानी हाय परेशानी। अपने ऊपर नहीं देखा कि हम अल्लाह के बिना फरमान बने हैं, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना फरमान बने हैं। परेशानी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? आज अल्लाह ने हमारी नाफरमानियों की वजह से हमारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। हाँ, हर एक ये चाहता है, हर एक की कोशिश ये है कि ये हट जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि अभी हम अल्लाह की नाफरमानियों में लगे हुए हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने में लगे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। और याद रखना, जब तक हम अल्लाह के फर्मा बरदार नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, इसी तरीके से परेशानियों के अंदर रहेंगे। हाँ, तो बतला रहा था मैदान हश्र कि जिस वक्त मैदान हश्र बर्पा होगा और सारे के सारे लोग वहां खड़े होंगे, ईमान वाले भी गैर ईमान वाले भी, अल्लाह के फरमा बरदार भी, अल्लाह के नाफरमान भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, परवरदिगार आलम फरमाएगा, रब्बे कायनात फरमाएगा, वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐलान कर दिया जाएगा ए गुनहगारों मेरे नेक लोगों से अलग हो जाओ। आज तुम्हारा और उनका कोई ताल्लुक नहीं। अगरचे दुनिया में तुम माँ बाप थे, ये तुम्हारी औलाद थी, दुनिया में तुम शोहर थे, ये तुम्हारी बीवी थी, दुनिया में तुम दोनों भाई भाई थे, लेकिन आज तुम्हारा उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये नेगे तुम गुनहगार हो। अलग अलग कर दिया जाएगा, गुनहगारों को एक तरफ और नेक लोगों को एक तरफ। सारी की सारी रिश्तेदारियां, सारी की सारी मोहब्बतें, ये सब दुनिया में है। वहां तो अमल देखा जाएगा, जिसके नेक अमल है वो एक तरफ है, जिसके गलत अमल है वो एक तरफ है। नेक अमल वालों को जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाएगा और जो गुनहगार है उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। है हमें फिक्र? कभी हमने उस आखिरत की फिक्र की? कभी हमने सोचा कि जब हमारी आंख बंद हो जाएगी, जब हमारी आंख बंद हो जाएगी और जब आखिरत का सफर शुरू होगा तो फिर हमारा हाल क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर पहुंच जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे।
تو پھر وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اگر دو بھائی پہنچ گئے تو وہ کہیں گے یہاں پر ہمارے ابا جان نظر نہیں آتے, ارے یہاں پر ہماری اما جان نظر نہیں آتی, اور وہ فلاں رشتے دار وہ بھی نظر نہیں آ رہا, ارے یہاں پر ہمارے چچا نظر نہیں آ رہے, ارے ہمارے یہاں بڑے بھائی نظر نہیں آ رہے, کہاں ہے وہ؟ وہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور سارے کے سارے جنتی ساتھ کہیں گے اے پروردگار عالم, اے رب کائنات, اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان سے کچھ پوچھیں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, اے پروردگار عالم اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان سے کچھ پوچھیں. اللہ رب العزت کہے گا کہ پوچھ لو. اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا. جنتی ان گنہگاروں سے, ان مجرموں سے, ان جہنمیوں سے پوچھیں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, سوال کریں گے جنتی ان جہنمیوں سے, ان مجرموں سے, ان خطاواروں سے, ان گنہگاروں سے, اللہ کے ان نافرمانوں سے. فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر, جب وہ جنتی جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے ارے چودھری صاحب, جج صاحب, حاکم صاحب, آپ تو دنیا میں بڑی آپ کی عزت ہوا کرتی تھی, بڑے آپ کے دبدبے تھے, چار آپ کے آگے چلتے تھے, چار آپ کے پیچھے چلتے تھے, کیا ہوا, کیا وجہ ہوئی آج پروردگار عالم نے تم کو جہنم کے اندر داخل کیا؟ ما سلککم فی سقر, ارے اماں جان, بھائی جان, ارے چچی جان, مامو جان, خالہ جان, کیا ہوا, کیا وجہ ہوئی, کیا پریشانی آئی, کون سی ایسی وجہ ہو گئی؟ ما سلککم فی سقر, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج تم کو جہنم کے اندر پھینک دیا. کون سی ایسی گھنولی حرکت ہوئی, کون سی ایسی خطا ہوئی, کون سی ایسی غلطی ہوئی؟ آؤ آؤ 15ویں صدی کے مسلمانوں, نماز کو چھوڑنے والوں, آؤ اور قرآن کریم کے اعلان کو سنو, اللہ کے فرمان کو سنو. جنتی جب پوچھیں گے تو ان جہنمیوں کے جواب آپ سنو. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, جنتی سوال کریں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر, کیا وجہ ہوئی اس جہنم میں تم کیسے پہنچے؟ دنیا میں تو بڑے عزت والے سمجھا جاتے تھے, دنیا میں تو بڑے رتبے والے مانے جاتے تھے, دنیا میں تو بڑے اکڑ کر چلتے تھے, اپنے آپ کو چودھری سمجھا کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھا کرتے تھے, دنیا میں تو کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی نہیں. ارے چودھری صاحب ذرا اتنا تو بتلا دو کس وجہ سے تم جہنم کے اندر آئے؟ ما سلککم فی سقر, کون سی ایسی گھنولی حرکت کی جس کی وجہ سے جہنم کے اندر پڑے ہو؟ سارے کے سارے جہنمی ایک ساتھ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اذان کی آواز کانوں کے اندر آتی تھی, ہم سنیا کر دیا کرتے تھے, ہم ٹیپ رکعتوں میں لگے رہتے تھے, ہم گانے بجانے میں لگے رہتے تھے, ہم محفل جمانے میں لگے رہتے تھے,
ہم تو اپنے کاروباروں میں لگے رہتے تھے، اپنی محنت مزدوری میں لگے رہتے تھے، اپنی ملازمت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تیرا کاروبار بڑا نہیں، تیری محنت مزدوری بڑی نہیں، تیری ملازمت بڑی نہیں۔ آج اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، اپنی محنت مزدوری کو چھوڑ دے، اپنی ملازمت کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ آسان کی آواز ہمارے کاموں کے اندر آتی تھی، ہم اس کو سنی کر دیا کرتے تھے۔ مؤذن پکارتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، اے سونے والے اٹھ جا، فجر کی نماز ادا کر لے، تیری زندگی بن جائے گی، تیری آخرت بن جائے گی، تیری جنت بن جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی ہم سونے میں لگے ہیں، تو وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نك من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج میرا تیرا حال بھی یہ ہے، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، چاہے ہمارے بوڑھے لوگ ہوں، ہمیں کوئی فکر نہیں، بس ہم کو دنیا نظر آ رہی ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں اس جہنم کی فکر نہیں، اس عذاب کا ڈر نہیں جس عذاب سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بچاؤ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو جہنم کی آگ سے۔ اور ایسی ویسی آگ نہیں ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ جناب ابھی ہم نے نام سنا ہے، جب سامنے آئے گی تب ہم کو پتا چلے گا کہ جہنم کیا ہے۔ دنیا میں ابھی ہمیں اس کی فکر نہیں۔ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے میرے عزیزوں، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے میرے دوستوں۔ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم اس کی فکر کر لیں۔ جنت کے اندر اللہ ہزاروں نعمتوں سے نوازے گا، جس چیز کا دل چاہے گا، خدا کی قسم وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ اگر بندہ کہے گا پروردگار عالم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ چھلا ہوا کیلا میرے منہ پر آئے اور میں اس کو کھاؤں، حور اپنے ہاتھوں سے کھلائے، رب الجلال کی قسم حور اپنے ہاتھوں سے اس کو جنتی کو کھلائے گی۔ اگر اس کا دل چاہے گا پروردگار یہ انگور کے خوشے جھک جائے اور میں اپنے لبوں سے توڑ کر کھاؤں، خدا کی قسم اللہ انگور کے خوشوں کو جھکا دے گا اور بندہ اپنے لبوں سے توڑ کر کھائے گا۔ جو اس کے دل میں آئے گا اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ جہاں جنت کے اندر یہ انعامات ہیں، آؤ بے نمازیوں، آؤ نماز کے چھوڑنے والوں، آؤ گنہگاروں، جہنم کے عذاب فرمایا کہ سالوں گزر جائیں گی، مدتیں گزر جائیں گی، پینے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سے بندہ کہنے لگے گا، جہنمی کہنے لگے گا اے پروردگار عالم میں تو دنیا میں بڑے لذیذ کھانے کھایا کرتا تھا، میں تو بڑے عمدے کھانے کھایا کرتا تھا، منہ پلاؤ کھایا کرتا تھا، اے رب کائنات سالوں گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ان کو کاٹو دار پھل دو، ایسا پھل ہوگا، ایسا پھل ہوگا بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے حلق کے اندر رکھے گا، مزید اور تکلیف ہوگی، نہ نگلنے کا نہ اگلنے کا، وہ اٹک جائے گا، اللہ سے فریاد کرنے لگے گا پروردگار پانی پانی پانی، پروردگار عالم سالوں گزر گئے پینے کو کچھ نہ ملا، کچھ تو پلا، کچھ پانی تو پلا، دنیا کے اندر بڑے ٹھنڈے
ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیا کرتا تھا. بڑی گرماہٹ ہے, بڑی بے چینی ہے, بڑی تکلیف ہے. اے رب کائنات پانی پلا. اللہ حکم دے گا فرشتوں راگ پلاؤ, خون پلاؤ, ایسا پانی پلاؤ, ایسا پانی پلاؤ جو کہ پھولتا ہوا پانی ہو. یہ جہنم کا کھانا ہے, یہ جہنم کا پانی ہے. کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. جس وقت وہ پیاس کی شدت میں اس کھولتے ہوئے پانی کو پیے گا, اس کی ساری اتڑیاں باہر نکل آئیں. آج ہم اگر کسی جگہ سے نکلتے ہیں اور کہیں بدبو آ جائے تو ہم ناک بند کرتے ہیں, سال آ رہی ہے. وہاں تو رات اور پیر پلایا جائے گا. جہنم کے اندر رات اور پیر پلایا جائے گا. کیسے پی سکیں گے؟ اور پانی بھی ہوگا تو اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا. میرے نبی, تیرے نبی, ساری کی ساری کائنات کے نبی, نبیوں کے نبی, ولیوں کے نبی, قطب ابدال پیغمبروں کے نبی, پتے پتے کے نبی, سمندر کے قطرے قطرے کے نبی, زمین کے ذرات کے نبی, امام الانبیاء محمود کبریاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گرم پانی ہوگا, اتنا گرم پانی ہوگا کہ وہ پانی کا پیالہ جب اس کے لبوں کے قریب لایا جائے گا, اس کے لب پھول کرو اتنے لمبے چوڑے ہو جائیں گے کہ پیچھے کا لب پلٹ کر کمر پر آ جائے گا اور نیچے کا لب لٹک کر انگوٹھوں پر آ جائے گا. یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ میں نے پہلے بتلا دیا کہ اگر ہم نے اس پر یقین نہیں کیا تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ایک کلام نبی کا اور ایک کلام اللہ کا, دونوں کلام ایسے ہیں کہ اس میں شک اور شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں. جو آپ نے فرمایا برحق ہے. جب ہم نے یہ سنا اور پھر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کہا. اب وہ جہنم سے کیسے بچا جائے گا؟ اصل چیز یہ ہے, جہنم سے بچنے کا کیا کام ہو جس سے جہنم سے بچے. تفسیرات کے اندر لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے اہل والوں کو علم دین سکھلاؤ, دین کی تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو. ہاں, آج ہم نے جس قرآن کو اپنے پلے کو ہٹا دیا, جس قرآن کو ہم نے بند کر کر رکھ دیا, جس قرآن کو ہم کھول کر نہیں دیکھتے, ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ کہ الماریوں میں قرآن کریم سجا ہوا ہے. دھول اس قرآن کریم پر چڑھ رہی ہے لیکن توفیق نہیں گرا اس کو صاف کر دے. اپنے کپڑوں کو ہفتے میں, مہینے میں, دن میں, 2 دن میں دھو کر صاف کرتے, لیکن قرآن کریم کی جزدان پر وہ مٹی چھائی ہوئی ہے. کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئی, لاؤ ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, کئی مہینے گزر گئے, اس قرآن کریم کی جزدان کو بھی صاف کر دے, دھو دے. ذہن میں تو بات جب آئے گی جب کہ ہم قرآن پڑھیں گے. قرآن بند رکھا ہوا, ہم نے اس قرآن کو بند کر کر رکھ دیا. جو قرآن اللہ کے سامنے سفارش کرے, ہم نے اس قرآن کو بند کر کر رکھ دیا. جو قرآن کل جنت کے اندر لے جائے گا, ہم نے اس قرآن کو بند کر کر رکھ دیا. جو قرآن اللہ کے رضا کا سبب بنے. افسوس ہے ہماری زندگی میں, ہمارے پاس قرآن کریم پڑھنے کا وقت نہیں ہے. قرآن سے بہتر, قرآن سے افضل, قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب ہے ہی نہیں. ہاں, اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने इस कुरान करीम की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, कुरान की अहमियत को समझो, कुरान की फजीलत को समझो, कुरान के मर्तबे को समझो, कुरान की पढ़ाई को समझो, इस कुरान करीम की कदर करने वाले बन जाओ। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही वो कुरान करीम में एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी है। कोई ऐसी किताब कि एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिल रही हैं, 10 गुनाह माफ हो रहे हैं, 10 दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह माफ करे, आज हम कुरान करीम को नहीं पढ़ते। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। जिसने अलिफ लाम मीम की तिलावत की, 30 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी गई, 30 दर्जात बुलंद हो गए, 30 गुनाह उसके माफ हो गए। अरे ये तो ऐसी किताब है कि इसके पढ़ने में भी सवाब, इसके देखने में भी सवाब, इसके छूने में भी सवाब, इसके सुनने में भी सवाब। आज हम कुरान करीम से बेखबर हैं। और बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इस कुरान करीम अपने सीने के अंदर उतार ले, हाफिज कुरान बन जाए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान से परवरदिगार आलम फरमाएगा, पढ़ता जाओ, चढ़ता जाओ, जहां तेरी आखिरी आयत हो जाए वही तेरा मकाम है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ, और मैं ये नहीं कहता कि जल्दी जल्दी पढ़, बल्कि ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि तू दुनिया के अंदर पढ़ा करता था। ये है कुरान करीम के हिफ्ज़ करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम अपनाया। और बताओ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि कल क़यामत के दिन जो बच्चा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेगा, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखेगा, ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी इतनी होगी, अगर सूरज हमारे घरों के अंदर आ जाए तो वो भी फीका पड़ जाए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस हाफिज कुरान की वजह से अल्लाह तबारक तआला खानदान के 10 आदमी, और एक रिवायत के मुताबिक खानदान के 7 आदमी, और ऐसे आदमी जिन पर के जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत कर देगा। आज हमने समझा नहीं है जितनी जरूरी हमने दुनियावी तालीम को समझा है। मैं अपने मोहतरम बुजुर्गों साथियों, उससे ज्यादा जरूरी ये दीन की तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस इलाके के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इस मकतब को शुरू किया जिसको हाफिज मंजर साहब चला रहे हैं। मैं उन तमाम हज़रात से कहना चाहता हूँ जो इस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, उन खवातीन से कहना चाहता हूँ जो इस मोहल्ले के अंदर रहती है कि हाफिज मंजर साहब की मेहनत को समझो, कितनी मेहनत है उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चों के अंदर जो ये तकारीर और ये नाते और मुकालमे की शक्ल में जो हमने इल्म देखा, ये सिर्फ और सिर्फ हाफिज मंजर साहब की मेहनत है। अब हमारे अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि जब हमारे दरवाजे पर हाफिज साहब दस्तक दें तो ऐसा ना हो कि 10 रुपए, 1 रुपया, 5 रुपए निकाल कर दे। नहीं, उनकी हौसला अफजाई करो, उनको मजबूत करो। 10, 20, 50, 100, 200, 1000 जैसी हैसियत है, ऐसे पैसे उनको निकाल कर दो जिससे कि उनके अंदर हिम्मत आ जाए, उनके अंदर फिक्र और बढ़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे जो आपके सामने हैं, कल हाफिज कुरान बनकर सामने खड़े हैं। और मैं उनके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए इस मदरसे के अंदर दाखिला कराया।
بلکہ وہی نہیں، ہر ایمان والے کے دل کے اندر یہ فکر ہو، یہ کوشش ہو، یہ طلب ہو، یہ لگن ہو کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے سر پر بھی تاج رکھا جائے، کل قیامت کے دن اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ جب یہ بچے اس مدرسے کے اندر تعلیم لیں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ بس دو چار بات ہو کہنا، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ جب بچے اس مدرسے کے اندر تعلیم لیں گے تب ان کے سامنے ان کے اساتذہ بتلائیں گے کہ دیکھو مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے، مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، آج جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے بچوں کو کسی دینی مدارس کے اندر نہیں داخلہ کرایا۔ اگر دینی مدارس کے اندر اس کا داخلہ ہوتا تو استاد محترم اس کو سمجھاتے، قرآن کی آیت کو بتاتے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ماں باپ کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن کریم کے اندر نہ ہو؟ اللہ نے تو سب کچھ قرآن کریم کے اندر رکھا، غلطی ہماری ہے جو کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی اہمیت کو بتلایا، ماں باپ کے مرتبے کو بتلایا، ماں باپ کی فضیلت کو بتلایا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ خبردار خبردار، جو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی کہا۔ آج ہمارے وہ نوجوان اپنے اس بچپنے کو بھول جاتے، اپنے ماں باپ کی اس محبت کو بھول جاتے۔ ارے یاد کرو اس محبت کو، یاد کرو اس تکالیف کو، تمہارے بچپنے کے اندر تمہارے ماں باپ نے برداشت کی، شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ آج تو اسی ماں پر اکڑ کر آتا ہے، آج تو اسی ماں پر چڑھ کر آتا ہے، آج اس ماں کو تو پلٹ کر جواب دیتا ہے۔ ارے اس ماں کی ممتا کو سمجھ، جب تو بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، جب تو سوتا تھا بستر پر اگر پیشاب کر دیا کرتا تھا، سردی کا عالم ہے، ماں کا ہاتھ جب پڑتا تھا وہ ٹٹو کر دیکھتی تھی، اس کی ممتا ابھر آتی تھی اور وہ خود گیلے میں لے جاتی تھی، تجھ کو سوکھے میں لٹاتی تھی، کہیں میرے بچے کو سردی نہ ہو جائے۔ ارے خیال کر اس ممتا کا، اس بچپنے کی طرف جا۔ مئی جون کا مہینہ تھا جب تیری ماں تجھ کو لے کر چلا کرتی تھی، دھوپ چلچلاتی ہوئی ہے تیرے اوپر سایہ کر رہی ہے، اس کو اپنی فکر نہیں تیری فکر ہے، کہیں میرا بچہ گرمی سے بیمار نہ پڑ جائے۔ اور جب تو جوان ہو گیا تو آج اسی ماں کو گالیاں دیتا ہے، جب تو جوان ہو گیا تو آج اسی ماں پر چڑھ کر آتا ہے، جب تو جوان ہو گیا تو وہ باپ جس نے تیرے لیے رات اور دن ایک کر دیا آج اس کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، آج اس پر تو ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں باپ کو گھروں سے دھکے مار کر نکالتا ہے، شرم نہیں آتی۔ فرمایا پروردگار عالم نے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا پروردگار عالم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر، خبردار خبردار، جو تیری آواز ماں باپ کی آواز سے بلند ہو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ کا دل تجھ سے دکھ گیا، تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا، تیرے ماں باپ کی رضامندی میں اللہ
کی رضامندی، تیرے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے، رب بھی ناراض ہے. اگر تیرے ماں باپ تجھ سے خوش نہیں، اگر تیرے ماں باپ تیری طرف سے پریشان ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری نماز قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیری قرآن کی تلاوت قبول نہیں، تیرا ذکر قبول نہیں، جب تک کہ تیرے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے ماں باپ نے ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جب تک تیرے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تیرا کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، تیرا کاروبار کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے ماں باپ ناراض ہو. اللہ نے بڑا مرتبہ رکھا ہے. آج ہماری اولاد جو ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. اگر ہم دینی مدارس کے اندر داخلہ کراتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ماں باپ کی عزت یہ ہے، ماں باپ کا ادب ایسا ہو، ماں باپ کا احترام ایسا ہو، ماں باپ کی اہمیت یہ ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ سارے کے سارے محلے والوں کی کوشش یہ ہو کہ آج یہ چھوٹا سا جو مکتب ہے جس میں یہ بچے نظر آ رہے ہیں، یہ حافظ صاحب کی محنت اور بڑھ جائے اور اللہ اس کو بلندی پر پہنچائے اور اس میں عالم دین نکلے، اس میں حافظ قرآن نکلے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جب ہوگا جب کہ ہم حافظ منظر صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے اور ہم کہیں گے کہ حافظ صاحب آپ فکر نہ کریں، جہاں پیسے کی ضرورت ہوگی ہم پیسہ خرچ کریں گے، جہاں محنت کی ضرورت ہوگی وہاں محنت کریں گے، جہاں وقت کی ضرورت ہوگی ہم وقت لگائیں گے. لیکن آپ اسی طریقے سے لگن کے ساتھ اس مدرسے کو اور بلند کرو. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.